پہلے تو یہ فرمائیے گا، ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو فرسٹلی، ظاہر ہے آپ جیسے لوگ ایک اچھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کابینہ میں ایڈیشن ہے، بٹ ڈونٹ یو تھنک دا ٹائمنگ از اے لٹل پرابلمٹک گیون دا فیکٹ کہ ابھی پیپلز پارٹی کافی نالا ہیں. کل بھی آپ تمام کی انڈکشن پہ پیپلز پارٹی نے پرزور اس کی ایک طرح سے مذمت ہی کی ہے. ہمارے پروگرام میں بھی علی موسیٰ گیلانی صاحب نے اس کو کافی ایک آڑے ہاتھوں لیا اس فیصلے کو. بٹ ڈو یو اسٹل تھنک کہ اس فیصلے کے بعد بھی آپ لوگ عوام کو ریلیف پرائیورٹائز کریں گے؟ کیونکہ ایک جو ایک عام فہم ذہن سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پرائیورٹی تو حکومت کی اور حکومت کے جو فائنینشیل جتنا مسل ہے اس کے اس تمام حالات میں ہونی چاہیے عوامی ریلیف کی طرف، اور وہ بھی تب جب رمضان کی بھی اب آمد ہو گئی ہے. جی بہت شکریہ مونا، اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کو رمضان مبارک. خیر مبارک. دیکھیے ابھی یہ جو آپ نے بات کی اس میں ایسا ہے کہ یہ انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے سیاستدانوں کے بارے میں یا گورنمنٹس کے بارے میں کہ گورنمنٹس اپنے اوپر بہت خرچتی ہیں. کچھ ہماری گورنمنٹ کا فوکس بلکہ یہ رہا ہے کہ کم سے کم خرچے کی جائیں، اور آسٹیرٹی میجرز بھی تھے، اور بہت سارے ایسے جو پہلے وزراء تھے وہ اپنا وہ تنخواہیں بھی نہیں لیتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری وزارتیں ابھی تک خالی بھی تھیں، اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی کہتے رہے کہ وہ آ کے جوائن کریں، لیکن بہرحال ان کا اپنا یہ ڈیسیجن تھا، انہوں نے نہیں کیا. بہت ساری وزارتوں پہ ایک جو وزیر تھے وہ 2 یا 3 وزارتیں سنبھالے ہوئے تھے. ان چیزوں میں گورننس ایشوز آ جاتے ہیں، اور جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ تو چل رہی ہوتی ہیں جو میجر ایک پارٹ ہوتا ہے. اونلی تھنگ از کہ اس کے اوپر ایک جب منسٹر نہیں ہوتا تو obviously اس طریقے سے بہتر گورننس نہیں ہو سکتی جس طرح سے کہ اگر منسٹر ہو تو ہوتے. تو جس طرح باقی تمام آپ اداروں میں دیکھ لیں، انسٹیٹیوشنز میں دیکھ لیں، جو جگہ ہوتی ہیں ان کو فل کیا جاتا ہے فار بیٹر گورننس. تو that's the only reason. ایک پہلا فوکس ہمارا سال جو تھا وہ رہا کہ معیشت کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی جو ٹیم تھی اس نے دن رات محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام اشاریے بہتر ہونے لگ گئے ہیں. ہمیں تمام انڈیکیٹرز جو آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں اسٹیبلٹی اب آ گئی ہے، اور اب مزید ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو گروتھ کی طرف لے کے جایا جائے. بہت ساری منسٹریز میں ہم نے ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کی ہے، تاکہ جو ایسے جو ان کے تھے ونگز کہہ سکتے ہیں جس پہ کہ زیادہ یہ تھا کہ شاید وہاں پہ کرپشن بہت ہو رہی ہے، مثلا پاک PWD یا کچھ ایسی، تو ان کو ہم نے ختم بھی کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. تو آئی تھنک یہ اوور آل گورننس. شہزرہ منصب صاحبہ، یہ اس پہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ضروری سوال آ جاتا ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں تو ہماری جو رینکنگ ہے وہ خراب ہوئی ہے. یہ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹل یا منسٹریل سطح پر امپروومنٹ ہوئی ہے تو وہ تو بہتر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے اب بہتری جو ہے وہ آئے گی ضرور. اب اس کی بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ جس کا ایک ایگزامپل شاید آپ آگے چل کے اس کی بات کریں گے، لیکن یہ کیونکہ پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے نا کہ پرسیپشن کیا تاثر ہے. ہاں، بٹ آئی ریکال جب یہ تاثر PTI کے دور میں خراب ہوتا تھا تو آپ ان کو بہت آڑے ہاتھوں لیتے تھے. دیکھیے ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ ایک پرسیپشن ہے، اور جس وقت سوشل میڈیا یا ایسی جگہوں پہ اس طریقے کی ایک اپنے ہی ملک کے خلاف پروپیگنڈا مشین، تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا پرسیپشن تو خراب ہوتا ہے، جس کا آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن بہت ایگزامپل دیا ہے کہ ابھی ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے اور ہم کوئی غلام ہیں ایسے آئیں اور ہمارے اندر انٹرونشن کرنے کا سفر جو ہے بڑی جلدی طے پا گیا.